قبول ہے تیرا عشق، از قلم پری خان پارٹ 2۔ یہ ڈریس کیسا ہے؟ بیلا ڈریس ساتھ لگائے ایرا سے پوچھنے لگی۔ بیلا، تم مجھ سے یہ سوال 103 دفعہ پوچھ چکی ہو۔ ایرا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پلیز مجھ پر رحم کرو اور مجھے اب سونے دو۔ بیلا اس کے چہرے کو اداسی سے دیکھنے لگی۔ رات گئے تک شاپنگ کرنے کے بعد ایرا نے بیلا کو اپنے گھر ہی روک لیا تھا، لیکن اب اسے اپنا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ بیلا بار بار ڈریس چینج کر کے اسے دکھا رہی تھی، اسے کوئی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا، اپنے ساتھ ساتھ ایرا کو بھی پریشان کیے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے، ایک آخری بار بتا دو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ بیلا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل شہزادی کی طرح، اب پلیز مجھے سونے دو۔ ایرا کہے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بیلا نے معصومیت سے اسے دیکھا اور ڈریس چینج کیے بالکنی میں جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے 1 بج رہے تھے، لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جلدی آ جاؤ آگر، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ بیلا سرگوشی کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، پھر خوبصورت گلاب کے پھولوں کو۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ پھول بہت پسند آئیں گے۔ بیلا خود ہی بولے مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا آگر اب گلاب کے پھولوں سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے سنا ہے تم نے جیمز کو جیل بھجوا دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آریس اسے میگزین میں مگن دیکھ کے بولا۔ ہاں، میں نے اسے جیل بھجوا دیا ہے، کیونکہ اسے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ہمارے پروجیکٹ کی انفارمیشن ہماری مخالف کمپنی کو دی تھی۔ اس کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ بھائی، میں نے تو سنا ہے اس کا تعلق مافیا سے ہے۔ جب وہ جیل سے رہا ہوگا وہ لازمی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کمینے سے ڈرتا ہوں؟ آگر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن میرے خیال سے تمہیں اس کمینے سے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اتنی آسانی سے ہار مان لے۔ وہ یقیناً تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آنے دو اسے۔ اگر اسے آگ سے کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ آگ سے کھیلے گا تو خود ہی جل کے خاک ہو جائے گا۔ آگر کہے دوبارہ میگزین میں مصروف ہو گیا۔ آریس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن خاموش رہا، جانتا تھا آگر اس کی ایک نہیں سنے گا، اسے چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ جہاز لینڈ ہونے میں کتنا وقت ہے؟ مجھے ایک بہت امپورٹنٹ کال کرنی تھی۔ آگر اپنے موبائل کی طرف دیکھے بولا، 1 گھنٹہ ہے ابھی۔ تم ابھی بزنس کی باتیں بھول جاؤ۔ اگر تمہاری بہن نے تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے ہنسنے لگے۔ واقعی میں اگر ایرا اسے کام کرتا ہوا دیکھ لیتی تو کسی کا لحاظ کیے بنا شروع ہو جاتی۔ ایرا بیڈ پہ بیٹھی اپنے سب سے پیاری دوست پلس بہن کو دیکھ رہی تھی، دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ میں کیا پہنوں؟ بلیک ڈریس پہنوں یا ریڈ والا؟ بیلا دونوں کلر کی ڈریس اپنے ساتھ لگائے ایرا سے پوچھنے لگی۔ بیلا یار، خدا کا واسطہ ہے تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹے سے تم ڈریس چیک کری ہو، ہمیں جانا بھی ہے۔ ایرا آنکھیں گھمائے بولی۔ بیلا معصومیت سے گھورتے ہوئے دوبارہ سے بولی، آخری بار، بس آخری بار بتا دو کون سا ڈریس پہنوں، بلیک یا ریڈ؟ میں تو کہتی ہوں تم جاؤ ہی مت، میں اکیلے ہی جا کر بھائی کو لے آتی ہوں۔ ایرا نے اسے چھیڑا لیکن سنجیدہ لہجے میں۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا حیران ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیڈ سے تکیا اٹھا کر بیلا نے اپنی پوری طاقت لگا کے ایرا کی طرف پھینکا۔ ایرا اسے کیچ کے مسکرا گئی۔ میں تو سوچتی تھی کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، لیکن تم میری دوست نہیں ہو، تم نہیں ہو میری دوست، تم بہت بری ہو، تم مجھ پر ہنستی ہو، تم بیلا سے کچھ بڑا بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کچھ الفاظ نہیں تھے۔ ایرا اس کی جانب دیکھے ایک بار پھر ہنسی۔ او میری پیاری معصوم لڑکی، تم مجھے کچھ غلط بول ہی نہیں سکتی، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں۔ ایرا اسے زور سے گلے لگائے بولی، یہ ریڈ ڈریس پہن لو اور جلدی تیار ہو جاؤ۔ بہت شکریہ میری جان، تم واقعی میں بہت اچھی ہو۔ بیلا اس کے گال کو چومے ڈریس لیے واش روم میں بھاگ گئی۔ مجھے پورا یقین ہے تم میرے بھائی کو زندگی اور خوشیوں کی طرف واپس لاؤ گی۔ میرا بھائی ایک پتھر دل انسان بن گیا ہے، صرف اس بے وفا عورت کی وجہ سے۔ انہوں نے پیار محبت جیسے رشتوں پر سے اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ مجھے امید ہے تم یہ کر سکتی ہو۔ ایرا بیلا کے واش روم میں جاتے ہی بند دروازے کو دیکھے سرگوشی میں بولی، خود کو تسلی دینے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد بیلا ریڈ ڈریس پہن کر باہر آئی۔ تم بالکل شہزادی لگ رہی ہو بیلا، اب چلو۔ ایرا اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ بیلا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے گلاب کے پھول یہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ تمام لوگ توجہ فرمائیں، جہاز لینڈ کرنے جا رہا ہے، براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹ پہن دیں۔ اعلان سن کر آگر اور آریز نے اپنا میگزین رکھا اور مسکرائے۔
آخر کار وہ اپنے ملک پہنچ گئے تھے۔ جلد ہی جہاز اترا۔ آغر اور آریس نے باہر آ کر ویٹنگ سیکشن کی طرف چلنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایرا وہاں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بیلا نے جہاز کے اترنے کی آواز سنی تو پرجوش ہوئی، لیکن گھبرا گئی تھی۔ اس نے آغر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑائیں، لیکن اس کی نظر مایوس ہو کر لوٹی۔ ایرا اسے دیکھ کر مسکرا گئی۔ یہاں دیکھو، وہ اور آریس بھائی آ رہے ہیں۔ ایرا پرجوش ہوئے ان کی جانب بھاگی تھی۔ اپنی بہن کو ان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ آغر مسکرایا تھا۔ آریس نے بھی اس کی محبت پر مسکرا کر اپنے بازو کھولے، لیکن ایرا اس کے پاس سے نکل کر آغر کو مضبوطی سے گلے لگا گئی۔ آریس مایوسی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی، ایرا آغر کے گلے لگے بولی۔ میں تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں نا، مجھے کیوں یاد کرو گی؟ آریس دونوں کے پیار سے جیلس ہوا بولا۔ ایرا مسکرا کے اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی میں اور آریس ایک ساتھ گھر جائیں گے، آپ بیلا کے ساتھ چلے جائیں، دیکھیں وہ وہاں آپ کو ریسیو کرنے آئی ہے۔ ایرا نے بیلا کی جانب دیکھا، آغر نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ بیلا کو دیکھے آغر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایرا بیلا کو آنکھ مارے آریس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ آغر بیلا کی جانب پڑھا۔ بیلا گھبرائی ہوئی نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آغر اس کے سامنے کھڑا گہرا سانس لیے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بیلا نے اپنا ہاتھ مٹھی میں دبایا اور ہمت کر کے بولی، ویلکم بیک۔ یہ نرم لہجہ آغر کو بے حد پسند آیا۔ ایسے لگا جیسے اس کی ساری تھکاوٹ ایک سیکنڈ میں اتر گئی ہو۔ مگر بہت سے لوگوں کو بیلا کی جانب عجیب نظروں سے دیکھتا آغر کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا تھا۔ سب لوگ بیلا کو ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ آغر نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں مچ لی اور اپنا کوٹ اتار کر بیلا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آغر اسے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لگائے لوگوں کی جانب دیکھنے لگا جو اسے گھور رہے تھے۔ بیلا کو اپنے ساتھ لگایا آغر لوگوں کو یہ جتا رہا تھا کہ بیلا صرف اس کی ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی انہیں منع ہے۔ آغر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ بیلا بے حس ہو گئی۔ تتلیاں اس کے پیٹ میں خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ بیلا شرما کے مسکرائی اور بولی، تم نے اپنا کوٹ مجھ پر کیوں ڈالا؟ مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ یہ سن کر آغر نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی معصوم کبوتر جیسی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آغر اسے کیا بتاتا، اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اسے بہت غصہ آتا ہے جب لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا حساس کیوں تھا۔ آغر، بیلا کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ بیلا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اس ریڈ ڈریس میں بہت بری لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تم پر اپنا کوٹ اتار کر ڈال دیا تاکہ تم مزید بری نہ لگو۔ آئندہ سے ایسے ڈریس کبھی مت پہننا۔ آغر اس پر حکم صادر کیے بولا۔ بیلا اداس سی نیچے دیکھنے لگی۔ لیکن ایرا نے تو کہا تھا میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، بیلا معصومیت سے بولی۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، اس لیے شاید اس نے ایسا بولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے کپڑے نہیں پسند تو میں نہیں پہنوں گی، بیلا سرگوشی کیے بولی۔ آغر اس کی معصومیت پر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس وقت ختم ہوئی جب اس کی نظر گلاب کے پھولوں پہ پڑی۔ آغر اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے اپنے غصے کو قابو میں کیے بولا، کیا وہ پھول میرے لیے ہیں؟ ہاں، میں نے تمہارے لیے لیے ہیں، مجھے پتا ہے تمہارے فیوریٹ پھول ہیں، تمہیں پسند ہے نا؟ بیلا خوشی سے پھول اس کی جانب بڑھائے بولی۔ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے آغر اپنا غصہ کنٹرول کے اس کے ہاتھوں سے پھول لیے ڈیش بورڈ پر رکھ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر آغر کی آواز گاڑی میں گونجی، عریشہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو 2 مہینے پہلے آپ نے ایک بہت پیاری سی بیٹی کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ بیلا خوشی سے کھل گئی۔ تم کیسے ہو؟ بیلا اس کے چہرے کی طرف دیکھے بولی۔ آغر کا دل کیا اسے بتائے کہ وہ اس وقت کیسا ہے، وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی اسے اپنی بیلا پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا جا کر ان لوگوں کی ہڈیاں توڑتے اور چیخ چیخ کر ان لوگوں کو بتائے کہ بیلا صرف اس کی ہے، صرف اس کی۔ کیا بیلا صرف تمہاری ہے؟ اس کے دماغ نے اس کے دل سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں۔ اس کا دل اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آغر، کیا تم ٹھیک ہو؟ بیلا اس کی گہری سوچوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ آغر نے اس کا جواب دیے بغیر ایک دم گاڑی روکی۔ ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر بیلا نے باہر جھانکا اور دیکھا کہ واقعی گاڑی گھر کے باہر کھڑی تھی۔
کیا تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں کسی اور دن آؤں گا۔ بیلا مسکرائے سر ہلا کر کوٹ اتارنے والی تھی کہ آغا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیلا نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ رہنے دو، مت اتارو، جب تک تم اپنے کمرے میں نہیں پہنچ جاتی، اسے مت اتارنا۔ آغا سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور یاد رکھنا آئندہ اس قسم کے کپڑے پہن کر باہر مت نکلنا۔ آغا کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ بیلا نے اس کی جانب دیکھا اور سر ہلائے گاڑی سے اترے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ آغا مایوس ہو کر آنکھیں بند کر گیا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ آغا افندی، دور رہو اس سے، وہ بہت معصوم ہے، وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، تم اسے تکلیف دو گے، وہ معصوم گڑیا کی طرح سرشار ہے۔ آغا خود سے بڑبڑایا، لیکن ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے حوث کی نظروں سے دیکھنے کی؟ آغا اسے دور رہو، وہ کم عمر ہے، تم اسے برباد کر دو گے۔ آغا کا دماغ غصے سے بھرا پڑا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہا ہے۔ بیلا نشے کی طرح اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی، بیلا اس کا جنون بنتی جا رہی تھی۔ آغا سوچوں کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف گاڑی بڑھا گیا تھا۔ آغا نے اپنی گاڑی افندی مینشن کے سامنے روکی تھی۔ گاڑی سے نیچے اترے، اس نے بہت غور سے مینشن کو دیکھا۔ ان 2 سالوں میں مینشن میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ آغا ادھر ادھر دیکھے، گہرا سانس بھرے مینشن کے اندر داخل ہوا تھا۔ آغا جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے اس کی ماں نمکین آنکھوں سے دروازے کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما۔ آغا آگے بڑھے، انہیں اپنے گلے سے لگایا گیا تھا۔ کلثوم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومے اسے پھر سے گلے لگائے، آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ آغا کلثوم کو خود سے لگائے، ان کے آنسو صاف کیے، ان کی پیشانی کو چومے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ماما، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ کلثوم اپنے آنسو صاف کے اس کی پیشانی کو دوبارہ چوم گئی۔ بیٹا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، اپنی ماں کو چھوڑ کر دوبارہ مت جانا۔ ماما، میں نہیں جاؤں گا، آپ رونا بند کریں۔ آغا افندی کی ماما کو رونے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے بتایا نہیں ہے آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے۔ کلثوم اس کی بات سنے مسکرا گئی۔ میرا بیٹا اس دنیا کا سب سے ہینڈسم مرد ہے۔ پاپا کہاں ہیں؟ وہ آفس گئے ہیں، جلدی آ جائیں گے، تم آرام کر لو، تھک گئے ہوگے۔ آغا کلثوم کی پیشانی کو ایک بار پھر چومے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرہ بالکل ویسا تھا جیسا آغا چھوڑ کے گیا تھا۔ اپنا بیگ صوفے پہ رکھے آغا فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ لمبا شاور لینے کے بعد وہ باہر آیا۔ کپڑے لینے کے لیے اس نے وارڈروب کھولا تو اس میں ایک باکس زمین پر گرا تھا۔ آغا باکس بیڈ پہ رکھے کپڑے چینج کیے واپس باکس کے پاس آیا تھا۔ اسے باکس کھولا تو ایک سرخ کپڑے کا ٹکڑا اس میں سے نکلا تھا۔ آغا کپڑا ہاتھ میں پکڑے مسکرایا اور اسے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ کچھ میٹھی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ آغا بخار سے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ 11 سال کی ننھی بیلا اس کے پاس بیٹھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیلا بھی آغا کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ بیلا بیٹا، آغا ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بیلا کو یوں اداس دے کر اس کے والد اسے تسلی دیے بولے تھے۔ سب گھر والے بیلا کو آغا کے پاس چھوڑے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ بخار کی وجہ سے آغا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ بخار، پلیز میرے آغا سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی فیوریٹ کینڈی دوں گی۔ بیلا آغا کے قریب ہوئی سرگوشی میں بولی تھی۔ شاید بخار اس کی بات مان لیتا اور اس کے آغا سے دور ہو جاتا۔ اچانک بیلا کے دماغ میں کچھ آیا۔ بیلا مسکرائی اور اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگی۔ بیلا واش روم سے پانی بھر کر آغا کے پاس لائی۔ اب مجھے ایک کپڑا بھی چاہیے۔ بیلا کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی لیکن اسے کہیں کوئی فالتو کپڑا نہیں نظر آیا۔ بیلا بہت اداس ہوئی، اس کی نظریں اپنے ڈریس پہ گئیں۔ اس نے فلموں میں کئی بار ہیروئن کو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ہیرو کی پٹی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوپٹہ تو اس کے پاس نہیں تھا، اس نے اپنا ڈریس ہی پھاڑ لیا۔ بیلا اپنا ڈریس پھاڑے سے پانی میں ڈالے اچھے سے گیلا کیے اسے آغا کے ماتھے پہ رکھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آغا نے کمزور سی آنکھیں کھولی تو اپنے ماتھے پر کچھ سرد سا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو اس کی گڑیا ماتھے پہ گیلا کپڑا ڈال رہی تھی۔ بیلا، تم کیا کر رہی ہو؟ آغا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا اسے ہوش میں دیکھ کے مسکرائی۔ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں، میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا ایک لڑکی نے بالکل ایسے ہی کیا تھا۔ جب اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہوا تھا اس نے ایسا کیا تھا، اس کے بعد اس کا بوائے فرینڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ آغا اس کی معصومیت سے بھری باتیں سن کے مسکرایا۔ شکریہ میری پیاری سی گڑیا، میں اب ٹھیک ہوں۔ بیلا اسے دیکھ کے مسکرائی۔
تبھی آغر کی نظریں بیلا کے پھٹے ہوئے لباس میں پڑیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کس کی ہمت ہوئی تمہیں چھونے کی؟ 16 سال کا آغر بھاری روبدار آواز میں بولا۔ میں نے اسے پھاڑا ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ بیلا نے اسے بتایا اور مسکرا دی۔ آغر نے حیرانگی سے اپنی گڑیا کو دیکھا۔ کیا تم ایسے نہیں کرو گے؟ کیا نہیں کروں گا؟ آغر ناسمجھی سے بولا۔ میں نے اس فلم میں دیکھا تھا، جب لڑکا ٹھیک ہو گیا تو اس نے لڑکی کو کس کیا تھا۔ کیا تم مجھے کس نہیں کرو گے؟ بیلا نے اس سے معصومیت سے پوچھا۔ آغر یہ سن کر چونک گیا۔ گڑیا، تم آج کل کس قسم کی فلمیں دیکھ رہی ہو؟ آج سے تمہارا فلمیں دیکھنا بند۔ کیوں بند؟ فلموں میں سے تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر میں نے فلم نہ دیکھی ہوتی تو آج میں ٹھیک کیسے کرتی؟ بولو۔ بیلا اپنی آنکھیں بڑی کیے بولی۔ بولو، اب چپ کیوں ہو گئے؟ آغر اس کی معصوم لیکن بے تکی باتوں پہ مسکرا گیا۔ تمہارا بہت شکریہ ڈاکٹر بیلا، اگر آپ آج مجھے ٹھیک نہ کرتی تو میں مر ہی جاتا۔ آغر اپنی مسکراہٹ دبائے بولا۔ آغر میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گی، میں جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو اور اٹھ بھی گئے ہو۔ یہ کہہ کر بیلا باہر کی طرف بھاگی اور آغر نے سرخ کپڑا لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑا ایک باکس میں رکھ دیا تھا۔ آغر خیالوں سے باہر آیا تو مسکرا دیا۔ سرخ کپڑا دوبارہ باکس میں رکھے اس بند کیے وارڈروب میں رکھ گیا تھا۔ بیلا، مجھ سے دور رہو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میرا جنون مت بنو۔ آغر خود سے سرگوشی کی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، بس ایک بار تم میرے ہاتھ آ جاؤ۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، نہیں چھوڑوں گی۔ بیلا ایرا کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلائی۔ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ جج بھی مجرم کو موت کی سزا سنانے سے پہلے اس کی آخری بات سنتا ہے، کیا تم میری بات نہیں سنو گی؟ ایرا آگے آگے بھاگتے ہوئے بولی۔ تم بہت بری ہو، بہت بری۔ تم نے کہا تھا کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ میں بری لگ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس نے اس بدصورت لباس کو ڈھانپنے کے لیے اپنا لمبا کوٹ مجھ پر ڈال دیا۔ بیلا اداس ہو کر بولی۔ یہ سن کر ایرا مسکرا دی۔ بیلا نے اسے مسکراتے دیکھا تو اسے کوسنے لگی۔ تم بہت بری ہو، تم ایک موٹی لڑکی ہو، بہت بدصورت ہو، تم نے مجھے جھوٹ بولا، اللہ کرے تمہارے منگیتر کو بھی تم بدصورت لگو۔ ایرا اس کی عجیب گالیاں سنے زور سے ہنسی۔ بیلا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کا بھائی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بلی، نہیں، میرا مطلب بیلا، تم گالیاں دے رہی ہو؟ بیلا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں، میں نے آج ہی کتاب سے سیکھی ہے۔ کیا تم ان الفاظ کو دہرا سکتی ہو؟ الارم رنگ ٹون کے لیے بہتر رہیں گے۔ تمہاری یہ خوفناک گالیاں سن کر کوئی بھی دوبارہ سونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عامر اور ایرا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے تھے۔ عامر ہنستے ہوئے باہر چلا گیا جبکہ ایرا بھی ابھی تک ہنس رہی تھی۔ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ بیلا اداس ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ایرا یہ سن کر اپنی ہنسی روکے اس کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑے بولی، بیلا، وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتے، وہ بھی خود نہیں جانتے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، تم صرف میری دوست ہونے کے ناطے سب کہہ رہی ہو۔ اگر وہ سچ میں مجھے پسند کرتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ میں بری لگ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس نے میری ڈریس کو چھپانے کے لیے اپنا کوٹ مجھ پر ڈال دیا۔ بیلا سامنے بیڈ پہ پڑے ہوئے کوٹ کو افسوس سے دیکھے بولی، میری پیاری بیلا، میری جان، میرا بھائی جیلس ہو رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا ایئرپورٹ پہ سب لوگ تمہیں کیسے دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظروں سے بچانے کے لیے میرے بھائی نے تم پر اپنا کوٹ ڈالا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے لوگ تمہیں ہوس بھری نظروں سے دیکھیں۔ بیلا حیرانگی سے ایرا کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ الفاظ جو آغر نے کہے تھے ان کا وہ مطلب نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، ایرا مسکراتے ہوئے بولی۔ بیلا بھی مسکرا گئی۔ اب میں کیا کروں؟ میری برتھڈے میں بلیک ڈریس پہنا تم، صبح صبح ہمارے گھر آ جانا، میں تمہیں خود تیار کروں گی، بلیک ڈریس میں تم بہت خوبصورت لگو گی، بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بھائی کو جھٹکا دیتے ہیں، بھائی کو دکھانے کے لیے تمہیں انہیں جیلس کرنا ہوگا۔ جیلس؟ ایرا کی باتیں بیلا کی سمجھ سے باہر جا رہی تھی۔ ہاں، جیلس۔ بھائی کو جیلس کرنے کے لیے تمہیں کسی دوسرے انسان سے پیار کی باتیں کرنی ہوگی، انہیں اگنور کرنا ہوگا۔ کیا یہ آئیڈیا کام کرے گا؟ 100% کام کرے گا۔ اب میں گھر جا رہی ہوں، تم کل صبح آ جانا۔ ایرا اس کے گلے لگے اس کے گال کو پیار سے چھوئے اٹھی اور چلی گئی۔ بیلا اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ پچھلی یادیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ 9 سال کی پیاری سے بیلا اپنے کلاس روم کی طرف چل رہی تھی جب ایک لڑکے نے اسے دھکا دیا تھا۔ بیلا خود کو متوازن نہ رکھ سکی اور ایک لڑکی پر گر پڑی
جو آئس کریم کھا رہی تھی۔ آئس کریم لڑکی کے پاؤں پہ گری تھی۔ اس نے غصے سے بیلا کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے کسی نے دھکا دیا ہے، بیلا لڑکی سے موجود کیے بولی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے سوری کہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا اتنا نقصان کر دیا، میری آئس کریم گرا دی، اوپر سے میرے شوز بھی گندے کر دیے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے معاف کر دوں گی؟ میں تمہیں نئی آئس کریم لا دیتی ہوں۔ تم نے مجھے بھیکاری سمجھا ہوا ہے، تم نے میرے شوز خراب کیے ہیں، اب تو تم ہی انہیں صاف کرو گی۔ یہ سن کر بیلا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت سی لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ میں ایسا نہیں کروں گی، بیلا ڈری سہمی سے بولی۔ دیکھو اپنی مرضی سے صاف کر دو ورنہ میرا گینگ زبردستی تم سے صاف کروائے گا، لڑکی بولی اور اس کی سہیلیاں ہنسنے لگیں۔ بیلا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ جب یہ لڑکی میرے جوتے صاف کرے تو تم سب اس کی ویڈیو بنانا، لڑکی ہنستے ہوئے اپنی سہیلیوں سے بولی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے مسکرا کر بیلا کا بازو زور سے پکڑا تو پیچھے سے ایک زہریلی روبدار آواز انہیں سنائی دی تھی۔ اسے چھونے کی کسی نے ہمت بھی کی تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا، لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ آغر کی آواز سن کر لڑکیاں ساری پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ بیلا نے ایرا اور آریز کے ساتھ آغر کو کھڑے دیکھا تو روتی ہوئی بولی، آغر کسی نے مجھے دھکا دیا تھا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر اس کے شوز خراب نہیں کیے۔ آغر آریز کے ہاتھ سے آئس کریم لیے بیلا کے شوز پر گرا گیا۔ بیلا سمیت سب حیرانگی سے آغر کو دیکھنے لگے۔ اب تم اس کے شوز صاف کرو گی اور سب ویڈیو بنائیں گے۔ آغر سخت نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھتے بولا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ لڑکی کہہ کر جانے ہی والی تھی کہ آغر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لڑکی درد سے چیخ اٹھی، جلدی سے صاف کر دو ورنہ اپنے پاپا سے کہہ کر تمہیں اسکول سے نکلوا دوں گا۔ آغر غصے سے چیخا تھا۔ سب جانتے تھے کہ آغر کے والد اسکول کے ٹرسٹی تھے۔ لڑکی مجبوراً خود کو کوستے ہوئے گھٹنوں کے بل جھکے اپنے دوپٹے سے بیلا کے شوز صاف کرنے لگی تھی۔ لڑکی شوز صاف کیے اٹھی، آئندہ کبھی بھی میری گڑیا پہ حکم چلانے کی کوشش کی تو اس سے بھی برا حال ہوگا۔ آغر بیلا کا ہاتھ پکڑے غصے بھری نگاہیں اس لڑکی پہ ڈالے بیلا کو لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آغر کا خود کے لیے جنونی پن یاد کیے بیلا مسکرا دی۔ آغر میں اب اور تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، کل کے لیے تیار رہنا۔ بیلا خود سے سرگوشی کیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not۔ بیلا گلاب کے پنکھڑیوں کو توڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیلا جاننا چاہتی تھی کہ آغر اسے محبت کرتا ہے یا کہ نہیں۔ He loves me۔ بیلا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بس 2 پنکھڑیاں باقی رہ گئی تھی۔ He loves me not۔ اب بس ایک پنکھڑی باقی رہ گئی تھی کہ یکدم کسی نے اس کے ہاتھ سے گلاب کا پھول چھین لیا۔ بیلا نے اداس نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تو عامر ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عامر مجھے میرا پھول واپس دو۔ بیلا اس کے ہاتھ سے پھول چھیننے ہی والی تھی کہ عامر نے پھول کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ بیلا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ آخری پنکھڑی رہ گئی تھی بس۔ بیلا تم بہت معصوم ہو، تمہاری اس معصومیت نے تمہیں ماضی میں بھی تکلیف دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بار پھر اس درد سے گزرو۔ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کس درد سے گزری ہو، کتنا دکھ برداشت کیا ہے تم نے۔ میں تمہارا جڑواں بھائی ہوں، میں تمہاری تکلیف کو اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں۔ عامر بیلا کا ہاتھ پکڑے نرمی سے بولا۔ بیلا کا سارا غصہ عامر کی باتیں سن کے اتر گیا تھا۔ وہ بدل گیا ہے اور اب تو وہ بے وفا لڑکی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ پنکھڑیاں بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ بیلا وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تم یہ حقیقت مان کیوں نہیں لیتی؟ تم اس کی کچھ نہیں لگتی، تم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور اسے جتنا جلدی تم قبول کر لو گی اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ نہیں عامر، وہ بدل گیا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں اسے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئی تو اس نے مجھے لوگوں کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے اپنا کوٹ مجھ پہ پہنا دیا تاکہ لوگ مجھے گندی نظروں سے نہ دیکھیں۔ بیلا عامر کو سمجھاتے ہوئے بولی، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنی بے وفا بد کردار گرل فرینڈ سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کے قریب مت جاؤ، میں نہیں چاہتا ایک بار پھر وہ تمہاری تکلیف کا ذریعہ بنے۔ عامر تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ میری بہت پرواہ کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے میرا، شاید وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ نہیں، وہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ ایک پاگل انسان ہے جو نہ خود رہ نہیں وہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ ایک پاگل انسان ہے
جو نہ خود خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں خوش رہنے دے سکتا ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھا ہے۔ اسے محبت کہتی ہو تم؟ یہ کیسی محبت ہے جس میں وہ خود تو تمہیں اپنانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو تمہارے پاس آنے دیتا ہے؟ وہ پیار نہیں، پاگل پن ہے۔ وہ ایک پاگل انسان ہے۔ بیلا، محتاط رہو، ہر کوئی تمہاری طرح معصوم نہیں ہوتا۔ اگر اس بار اس نے تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچائی یا کوئی بھی تکلیف دی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اس کے بڑے ہونے کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ عامر بیلا سے کہے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے کمرے سے چلا گیا تھا۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ آخر بدل کیا ہے؟ اس بار وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بیلا عامر کے جاتے ہی خود کو پرسکون کر کے بولی تھی، کل ایرا کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور مجھے وہاں جلدی جانا ہے۔ بس اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں سوچنا بیلا۔ چلو اب جلدی سے سو جاؤ۔ بیلا خود سے ہی بڑبڑاتے بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آخر کی محبت کے آگے بیلا بے بس تھی۔ آخر کی محبت نے اسے پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آخر پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ آخر اپنے روم میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ پاپا! سالار افندی کو دروازے پہ دیکھ کر آخر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ان کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ آخر مضبوطی سے ان کے گلے لگ گیا۔ سالار نے مضبوطی سے اسے گلے لگایا اور اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ لگتا ہے میرے چھوٹے نے مجھے بہت یاد کیا۔ سالار مسکرائے۔ پاپا، اب میں چھوٹا نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہوں۔ آخر سالار سے الگ ہوئے مصنوعی غصے سے بولا۔ سالار مسکرایا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ تم بوڑھے بھی ہو جاؤ نا تو میرے لیے چھوٹے ہی رہو گے۔ پاپا آپ کیسے ہیں؟ آخر اپنے بیمار والد کی طرف دیکھے بولا، میں ٹھیک ہوں، اور اب تم آ گئے ہو تو اب ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ یہ گھر اور کمپنی تمہارے بنا نامکمل ہے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دونوں سنبھال سکوں۔ اب اس بوڑھے کو ریٹائرمنٹ چاہیے۔ سالار جذباتی ہوئے بولے، پاپا کس نے کہا بوڑھے ہیں؟ ابھی تو آپ جوان ہیں، لڑکیاں ابھی بھی آپ کے پیچھے پاگل ہیں۔ آخر آنکھ مارے شرارت سے بولا۔ سالار بھی اس کی بات سنے مسکرا گئے۔ آخر اس بار میں مذاق نہیں کر رہا۔ کمپنی کو تمہاری ضرورت ہے، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، نہ اس گھر سے اور نہ ہی اس شہر سے، اور یہ میرا حکم ہے۔ سالار انتہائی سنجیدگی سے بولے تھے، پاپا میں وہیں ٹھیک ہوں، میں وہاں پر بہت خوش ہوں۔ آپ یہاں سب کچھ سنبھال تو رہے ہیں۔ آخر تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، تم اگلے ہفتے سے کمپنی جوائن کرو گے۔ سالار سختی سے بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ آخر انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ آخر اس شہر میں ہرگز نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اپنے خاندان کو بھی مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایرا کی سالگرہ کی تقریب میں بیلا بہت گھبرائی ہوئی کلب میں داخل ہوئی تھی۔ آج وہ آخر کو پرپوز کرنے جا رہی تھی۔ آج وہ اسے بتانے جا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ بیلا نے اپنا لباس نیچے کھینچتے ہوئے سرخ گلاب کے گلدستے کی طرف دیکھا اور وی آئی پی سائڈ کی طرف چلی گئی۔ کلب کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سرخ گلاب کی پنکھڑیاں اور سرخ دل کے غبارے پوری زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک ہال کے بیچوں بیچ ایک سپاٹ لائٹ آن ہوئی تھی۔ بیلا نے دیکھا کہ آخر وہاں کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بیلا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آخر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا۔ بیلا یہ سب دیکھ کر چونک گئی تھی۔ بیلا نے گھبرا کر اپنے بال کان کے پیچھے کیے۔ میں جانتا ہوں آج میری بہن کی برتھ ڈے پارٹی ہے، لیکن آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تم سے کب اور کیسے محبت ہوئی۔ ہاں میں محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سب سے زیادہ حیرت انگیز اور خوبصورت لڑکی ہو۔ میں نے آج تک تم جیسی لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا ہوا تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ لگا شاید یہ صرف کشش ہے، لیکن میں غلط تھا۔ یہ محبت تھی، جنونی محبت، جو دن بدن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے اپنی آخری سانس تک محبت کروں گا، اپنے دل کی رانی بنا کے رکھوں گا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر خطرے سے تمہیں محفوظ رکھوں گا، تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھوں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ پکڑو گی؟ آخر کے منہ سے اظہار محبت سن کر بیلا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے گال کو بھگا گئے تھے۔ اس کا
بچپن کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے سامنے ہے۔ بیلا اپنے آنسو صاف کیا آغر کی جانب قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اس کے سامنے ایک اور سپاٹ لائٹ پڑی اور وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ بیلا چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کیارا تھی، آغر کی کلاس فیلو۔ بیلا کا دل انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ٹوٹ گیا تھا۔ کیارا ہاں میں سر ہلائے آغر کی جانب بڑھی تھی۔ آغر نے مسکرا کر انگوٹھی نکال کر کیارا کی انگلی میں ڈال دی۔ بیلا کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ گر گیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ وہ خاموش تھی لیکن اس کا دل درد سے چیخ رہا تھا۔ درد بھرے آنسو اس کے گال پہ بہہ رہے تھے۔ آغر نے کھڑے ہو کر کیارا کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ بیلا نے اپنے ارد گرد تالیوں کی آواز سنی تھی۔ جلد ہی کسی نے لائٹ آن کر دی۔ بیلا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی موجود تھے۔ ہر کوئی ان کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ بیلا کی نظر جلدی اپنے بھائی عامر اور اس کی بہترین دوست ایرا پہ پڑی۔ صرف وہ 2 شخص اداس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اداس نظروں سے بیلا کی جانب دیکھا تھا کیونکہ وہ دوست صرف یہ جانتے تھے کہ بیلا آغر سے محبت کرتی ہے۔ بیلا نے درد سے ان کی طرف مسکرا کر پھولوں کا گلدستہ زمین سے اٹھایا۔ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی بیلا آغر اور کیارا کی جانب بڑھی تھی۔ مبارک ہو دونوں کو۔ بیلا گلدستہ ان کی جانب بڑھائے درد سے بولی، شکریہ گڑیا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور ان فضول کے لڑکوں سے دور رہنا۔ بیلا کچھ کہتی سے پہلے کیارا آغر کی گردن میں بازو ڈالے سے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بیلا درد سے اپنی آنکھیں بند کیے وہاں سے پیچھے ہٹے کاؤنٹر کی جانب بڑھی اور وہاں پڑے شراب کے گلاس کو ایک گھونٹ میں پی گئی تھی۔ بیلا کا گلا جل رہا تھا۔ اس نے پہلی بار شراب پی تھی، شاید اس کی وجہ سے اس کا گلا جل رہا تھا۔ مجھے ایک اور دو، بیلا کاؤنٹر پہ کھڑے شخص سے بولی۔ 2 شاٹ، 3 شاٹ، 4، 5، 6۔ بیلا ایک اور گلاس کی جانب بڑھی ہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیلا نشے میں دھن اس شخص کی جانب دیکھا۔ بیلا کا بھائی عامر اس کے پاس کھڑا تھا۔ میں کیوں ہوں یہاں؟ تم نے دیکھا اندر کیا ہوا؟ بیلا شکایتی انداز میں سے بولی۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ عامر نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیا اور زور سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ عامر اس کے بالوں کو سہلائے بولا۔ بیلا عامر کے گرد مضبوط حصار بنائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیوں اس نے اس کا انتخاب کیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ عامر اس کی باتیں سنے درد سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ اپنی پیاری بہن کو درد میں دیکھ رہا تھا۔ بیلا تم اس سے بہتر شخص کی حقدار ہو۔ تم پلیز خود کو تکلیف نہ دو۔ ایک دن تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ عامر اسے اپنی باہوں میں بھرے کلب سے باہر لے گیا تھا۔ نہیں، بیلا چیختے ہوئے ایک دم نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بیلا اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو چھوا۔ اس کے گال آنسو سے بھیگے ہوئے تھے۔ بیلا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت عامر اس کی چیخوں کی آواز سنتے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیلا تم ٹھیک تو ہو؟ اس طرح کیوں چلا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیلا نے جھوٹ بولا۔ وہی ڈراؤنا خواب نہ؟ عامر نے اس سے پوچھا اور بیلا خاموش رہی۔ 2 سال ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی تم یہ ڈراؤنے خواب دیکھ رہی ہو۔ اسے 2 سال پہلے کافی تکلیف دی ہے تمہیں۔ تاریخ پھر سے دہرا سکتی ہے بیلا۔ اس چیز کی امید مت رکھو جو کبھی نہیں ہونے والا۔ عامر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کیا تم میرے ساتھ ایرا کی برتھ ڈے پارٹی میں جاؤ گے؟ بیلا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عامر پلیز چلو، ماما پاپا بھی جائیں گے۔ پلیز عامر چلو، ماضی جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ برا وقت ختم ہو گیا ہے، پلیز، بیلا نے اپنے سب سے معصومانہ انداز میں کہہ کر عامر سے درخواست کی۔ عامر کے ہاں کرتے ہی بیلا نے اسے زور سے گلے لگایا۔ شکریہ بھائی، اب مجھے تیار ہونا ہے۔ ایرا نے مجھے جلدی آنے کو کہا ہے۔